أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج انشاءاللہ آسان قرآنی زبان میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ تھوڑا بات کریں گے جس کو ہم اسم تفضیل کے نام سے جانتے ہیں. تو اسم تفضیل جیسے ورڈ بول رہا ہے یہاں پہ کہ تفضیل یعنی ایک فضیلت کو ایکسپریس کرنا. تو بیسیکلی اس ٹاپک سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کسی ایک اسم کی کو دوسرے اسم کے کمپیئر میں ایک اسم کو کسی دوسرے اسم کے کمپیئر میں یعنی ایک اسم کی کسی صفت کو دوسرے اسم کی کمپیئر میں یا تو اس کی برتری یا کمتری کے طور پر ایکسپریس کرنا ہو. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک اسم کی صفت چاہے وہ صفت جو ہے عارضی ہو یا دائمی صفت ہو. عارضی صفت مینز ایک شخص کے پاس مال زیادہ آ گیا. ابھی عارضی صفت ہے، یہ کچھ دیر ہو بھی سکتا ہے، ہمیشہ اس کے پاس رہ بھی نہیں سکتا. اب یہ ایکسپریس کرے گا کہ میرے پاس اس آدمی سے زیادہ مال ہے. اب اس ایکسپریشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے اسم ہوتا ہے عربک زبان میں قرآن پاک میں، اس کو اسم تفضیل بولتے ہیں. اب دائمی صفت مطلب کہ کوئی انسان خوبصورت ہے، اب یہ اس میں ایک دائمی صفت ہے. اب یہ اپنی خوبصورتی کو یا اس کی خوبصورتی کو دوسرے پرسن کے کمپیئر میں ایکسپریس کیا جائے تو اس ایکسپریشن کو جملہ اسمیہ میں کیسے ایکسپریس کریں، اسی کے لیے وہ جو ایکسپریشن کے لیے اسم استعمال کرتے ہیں اس کو اسم تفضیل بولتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اسم کی صفت جو ہے دوسرے اسم کے مقابلے میں ایکسپریس کرنا، اس کے لیے اسم تفضیل یوز ہوتا ہے. اب یہ جو اسم تفضیل ہے تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو اسماء کے بیچ میں مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک موٹے انداز میں. تو اس میں تفضیل میں جیسے ہمیں انگلش میں ہمیں بیٹر ایسے انڈرسٹینڈ آئے گا کیونکہ ہمیں جو انگلش آلریڈی پڑھ رکھی ہے میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس نے. ہم کہتے ہیں انگلش میں گڈ، بیٹر، بیسٹ. اب یہ اچھا ہے، یہ اس سے اچھا ہے اور یہ اور اچھا ہے. ہاں اگر میں کہوں کہ آئی ایم بیٹر دین ہم، ان کو آئی ایم بیٹر دین ہم، تو ہم ایک اسم ہے، آئی ایک اسم ہے، تو مجھے اس پہ میں برتری ایکسپریس کر رہا ہوں تھرو یوزنگ دا ورڈ بیٹر. اب یہ بیٹر آپ کا اس میں تفضیل ہو گیا. اس کے ساتھ میں ایک ورڈ ایڈ کر رہا ہوں دین. تو اس ایگزامپل کو ہم یہیں پہ رکھیں گے، بعد میں اس کو دیکھیں گے. تو اس طرح کا ایکسپریشن کہ آئی ایم ٹالر دین ہم، یا اس طرح سے میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے نیک ہوں، وہ اس سے بڑے ہیں، یہ اس سے خوبصورت ہے. تو اس طرح کا ایکسپریشن قرآن پاک میں کیسے آتا ہے، اس کے لیے ٹاپک ہے اس میں تفضیل. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں تفضیل دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے. ایک تفضیل بعض اور دوسرا ہوگا تفضیل کل. تو تفضیل بعض ایگزیکٹلی اسی طرح کا رول پلے کرتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں انگلش میں کمپیریٹیو. جس طرح میں نے یہاں پہ کہا تھا بیٹر. اب یہاں جب تفضیل کل کی بات ہوتی ہے تو یہ مان لیجیے سپرلیٹو ڈگری ہے، تو یہ آپ کا سپرلیٹو ڈگری ہو گیا. سپرلیٹو، تو یہ سپرلیٹو ڈگری اور یہ کمپیریٹو ڈگری. یعنی یہاں پہ جو ہے ہم جس صفت چاہے وہ کمتری ہو یا برتری ہو، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کے دوسرے کے مقابلے میں ہم جو ہے ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکسپریشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا اس کیس میں.
یعنی یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ایکسکلوزیو، یعنی اس کی جو صفت ہے، اس کی اچھائی یا برائی یا جو بھی صفت ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں ٹاپ کلاس ہے، دوسرے کے مقابلے میں سب سے بیسٹ ہے، اس لیے اس کو کلی بولتے ہیں، تفضیل کل. تو تفضیل بعض، تو آج کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ تفضیل بعض پہ بات کرتے ہیں. تو تفضیل بعض پہ ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں بات کرتے ہیں. تو یہاں سے ہم مان کے چلے کہ یہ بیٹر جو ہے یہ تفضیل بعض ہو گیا، اور بیسٹ جب ہم کہیں گے تو ہم کہیں تفضیل کل. تو تفضیل بعض پہ بات کرتے ہیں. تو تفضیل بعض کی جہاں تک اس کا سوال ہے، اس کو ہم نے کمپریٹیو کہا ہے، تو اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑے گی. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، اس میں تفضیل جو ہے یہ جو ہم اسم استعمال کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کسی ڈفرنٹ اسم کی دوسرے کے مقابلے میں اچھائی یا برائی یا صفت، چاہے وہ دائمی ہو یا عارضی ہو، اس کو جو ہے ایکسپریس کرنا، یعنی کمتری یا برتری کو ایکسپریس کرنا. تو تفصیلی یہ جو بعض ہے اس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں ایک وزن سے، افعلو وزن، افعلو پیٹرن پہ، یعنی اس پیٹرن سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمیں اگر کہنا ہو کہ میں اس سے بڑا ہوں تو اصغر، چھوٹا ہو تو اصغر. اس طرح سے اگر بڑائی ایکسپریس کرنی ہو تو اکبر. اس طرح سے لمبائی ایکسپریشن تو اطول. اس طرح سے خوبصورتی کو ایکسپریس کرنا ہو تو اجمل. تو اسی طرح سے نا اس پیٹرن پہ جو الفاظ اسی وزن پہ ہم نے اکثر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اردو میں بھی اور قرآن پاک میں اکثر تلاوت میں سنتے رہتے ہیں. تو یہ اس میں تفضیل کا پیٹرن ہے، افعلو پیٹرن پہ. ٹھیک، تو افعلو پیٹرن پہ ہم اس میں تفضیل وہ صفت کو اس پیٹرن پہ لے کے آئیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ جیسے میں نے یہاں ابھی سینٹنس پہ آ جاتا ہوں. میں نے کہا میں آئی ایم بیٹر دین ہم، تو اس کی فضیلت، آئی کی فضیلت کو ہم پہ ایکسپریس کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا بیٹر ورڈ، اس کے ساتھ میں ہم نے اور ایک ایڈیشنل ورڈ یوز کیا دین. اسی طرح کا کنسٹرکشن ہمیں اس میں تفصیل میں ملتا ہے، تفصیل جو ہے بعض میں، تو تفصیل بعض میں. ٹھیک، جیسے قرآن پاک میں ہے، ہم جانتے ہیں جب وہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے سے انکار کیا، پھر جب سے وجہ پوچھی گئی تو انہیں کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. تو وہاں جو قرآن پاک میں ورڈ ہے اس طرح کا ہے، ہم اس کو سٹینڈرڈ مانیں گے. انا افضل منہ، انا افضل من. تو دیکھیے سیم ورڈ، آپ دیکھیے یہاں پہ آئی، من، اس کے بعد ہو کی ضمیر دیکھیے یہاں پہ ہم. تو ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے من، یہاں پہ ہوا ہے دین، اور بیٹر کے لیے آپ کا افعلو پیٹرن پہ افضل، فضیلت. ٹھیک، فضیلت کے لیے تو یہاں من استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ کا افضل استعمال ہوا ہے. تو یہی میں بول رہا تھا یہاں پہ کہ آئی ایم بیٹر دین ہم. آئی کی فضیلت کسی پراپرٹی، ان ٹرمز آف سم پراپرٹی آن ہم کو ایکسپریس کرنے کے لیے، یا انا کی فضیلت ہو پہ، یعنی شیطان بول رہا ہے کہ میں ہوں، یعنی آدم علیہ السلام پر. تو یعنی شیطان آدم، بیچ میں اب جس پراپرٹی کو ایکسپریس کرنا ہو، جس صفت کو کی برتری کو ایکسپریس کرنا ہو، اس کو پیٹرن پہ لے کے آئیں گے، افعلو کے پیٹرن کے، افضلو پھر ساتھ میں من جوڑیں گے. تو اس پیٹرن پہ ہم جو ہے قرآن پاک میں آپ کو یا عربی زبان میں اس طرح سے اس میں تفصیل بعض کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہمیں یہ جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، کچھ قاعدے یہاں پہ ہے اس میں تفصیل میں، تو یاد رکھیں گے انا افضل منہ. تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں تفضیل جو ہے ان تفضیل بعض میں یہ نکرہ ہو کر آتا ہے. نکرہ میں جو پڑھا ہے معرفہ اور نکرہ کی
कैटेगरी इसम में, तो नकरा मीन्स ये जो है इसमें तफजील जो है नकरा होके आता है और वाहिद आता है, यानी हमेशा नकरा और वाहिद आता है, यानी यूजुअली ये नकरा और वाहिद पैटर्न पे आता है। तो उसके अलावा हमने कहा कि मिन इसके साथ वर्ड इस्तेमाल करना है। तो ये मेन पॉइंट्स है इसमें, ठीक। अब चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुरान पाक से देख लेते हैं इसमें तफजील की एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा जो मेन एम है इसमें कुरान पाक का कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे कुरान पाक में है अल फितनतु, अकबर मिनल कत्ल, अकबर अफअलु मिन मिनल कत्ल। अब ये मिन है, हमने इसको यहाँ पे क्यों ये जो है इसको फतहा दे रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा, ये इसमें हर्फ जार है। तो हर्फ जार चूंकि यहाँ अलिफ लाम है, उस पे जो है साकिन, दो साकिन हुरूफ को पढ़ने के लिए जो मिन को यूजुअल ये रूल है कि यहाँ जो हुरूफ माकबल जो हुरूफ होगा उसको जेर देनी होगी, लेकिन मिन की केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, जबर भी जेर भी। तो यहाँ पे आपको हमने ये जो है जार हर्फ जार मिन को जबर दे दी, तो मिनल कत्ल। आप देखिए फितना एक इसम है, इसको कत्ल के कंपेयर हमने किया, कत्ल के इसम से कंपेयर किया हमने अलिफ लाम के साथ, फिर बीच में लेके आए इसमें तफजील अकबरू, इसकी बड़ाई को एक्सप्रेस किया हमने मिन हरूफ लेके। तो इस पैटर्न पे हम बना सकते हैं अल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, ठीक है। इसी तरह से इस्मुहुमा कुरान पाक में इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, ये शराब के मुतालिक है, नफ़इहिमा। अब देखिए इस्मुमा यानी हुमा के साथ यानी शराब का जो गुनाह है, यहाँ नफ़ा हुमा शराब का नफ़ा, यहाँ बड़ा इसमें तफसील अफ़अल के अर्ज़ में फिर मीन भी साथ ली, यानी शराब में जो गुनाह है वो ज़्यादा है, बेटर यानी ज़्यादा हायर लेवल पे कंपेयर टू किसकी, इसमें जो अच्छाई या नफ़ा मौजूद है। ये वो आयतें जो हुर्मत शराब की उसी में आता है। इसी तरह से हमें जो अना अक्सर और मीन का कुरान पाक में आया है बहुत जगह पे। इसी तरह से सूरह कहफ में आता है, वो जो दो बाग वालों का किस्सा सूरह कहफ में, अना अक्सरु मिन का, अना अक्सरु मिन का मालन। यहाँ एक इसम है अना आई, यहाँ मिन का के साथ अटैच ज़मीर है का यू, यानी वो जो एक आदमी इसके पास बागात बहुत सारे थे, दूसरे पे फजीलत एक्सप्रेस कर रहा है, अक्सरु कसरत, मिन का मिन क्या किसकी कसरत, फिर आगे आता है वो मंसूब फॉर्म में माल, यानी ये अपनी माल की कसरत इसके पास है, दूसरे पे एक्सप्रेस कर रहा है उसका, मेरे पास सबसे ज्यादा माल है, वो जो बागात का किस्सा सूरह वाक़िया में मौजूद, ये जो सूरह कहफ में मौजूद है। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाती है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये जो अल्लाह ताला से जो वो दुआ की थी कि मेरे साथ मेरे भाई को भी जो है आप पैगंबर बना लीजिए, तो वहाँ पे फिर एक सेंटेंस आता है हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसानन। अब देखिए हुआ यानी मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे अल्लाह ताला से कि हुआ वो यानी हारून अलैहिस्सलाम, या मिन्नी मुझसे, तो मिन यानी उसकी फजलत, मुझ पे क्या फजलत, और सॉरी मिन के साथ या वाली ज़मीर यानी मुझसे। यहाँ देखिए अफ़सहु फसाहत, फसाहत बलागत जम कहते हैं ना, फसाहत और बलागत,
بلاغت مطلب کسی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانا کلیئرٹی کے ساتھ، اور فصاحت میں چیزوں کو ایکسپریس کرنا اچھے انداز میں تاکہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو واضح کرنا وہ پراپرٹی، کسی چیز کو کھول کے اچھی طرح بیان کرنا، فصاحت. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمایا کہ ہوا افصح منی، یعنی میرے کمپیئر میں، پھر من آیا یہاں پہ، تو میرے کمپیئر میں وہ فصیح زیادہ ہے، اس لیے جو ہے اس کو آپ میرا جو ہے میرے ساتھ کر لیجیے، اس کو پھر پیغمبر بنا دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. یہ ہو گیا اسم تفضیل میں سے تفضیل بعض کا پورشن. اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے ساری جتنی اگزامپل ابھی تک ہم نے واحد کی ایکسپریس کی. اب ہمیں اگر دو کو کمپیئر کرنا ہے دو کے ساتھ یا تین یا اس طرح سے جمع کے ساتھ، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے. جس طرح ہم ٹیبل بناتے رہتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ. ہم نے جو پیٹرن اختیار کیا کہ رفع، حالت نصب، حالت جر، ٹھیک. پھر یہاں پہ ہم نے مذکر اور مؤنث، تو ہم ایسے کریں گے افعلو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. جیسے مان لو افعلو پیٹرن، افعلو، پھر افعلانی، افعلون. ٹھیک ہو گئے. تو یہ سارے آپ کی مذکر کے لیے ہو گئے. ٹھیک. اس کے بعد میں یہ جو ایک کے لیے، یعنی ایک کی ایک پہ فضیلت ایکسپریس کرنے کے لیے، دو کی دو پر، تو مثنیٰ والا سیگا افعلان پیٹرن پہ، تو یعنی دو سے زیادہ جمع کی بہت سبوں پہ ایکسپریس کرنے کے لیے افعلون. اس طرح سے یہ تو ہو گیا مذکر. مؤنث کے لیے فعلا پیٹرن ہمارے پاس ہے. فعلا، ٹھیک ہو گیا، فعلا پیٹرن. اس طرح سے فعلیانی، and then فعلیات. ایک مونس، دو مونس اور تین مونس. فعلیانی، پھر آپ کا فعلیات، یہ فعلیانی، یہاں پہ فعلا، فعلیانی، فعلیات. تو یہ آپ کا واحد، مونس، مثنیٰ اور جمع. اب یہاں اس میں تفضیل میں اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے ہم نے کہا جمع دو فارم میں ہوتا ہے. ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کو، جمع جب ہم ڈسکس کیا تھا اسم کا، اس میں جمع مکسر اور جمع سالم ہے. یہ جمع سالم والی فارم ہے، یہ بھی جمع سالم والی فارم ہے. تو جمع مکسر میں بھی اس میں تفضیل میں الگ سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس میں افاعل پیٹرن ہے. تو جمع مکسر میں افاعل آئے گا مذکر میں، اس پیٹرن پہ افاعل، افاعل جمع مکسر. جیسے اکابر، اکابر. مؤنث میں فعلن، تو اس طرح سے مؤنث میں بھی جمع مکسر آئے گا فعلن، فعلن پیٹرن پہ. کبرن، خمسن. تو اس پیٹرن پہ آئے گا جمع مکسر مؤنث میں جو ہے. اس طرح سے ہم اس کی نصب بھی بنا سکتے ہیں، جیسے افعلو، افعلا، افعلا، افعلان، افعلین، افعلین، افعلون، افعلین، افعلین. تو اس پیٹرن سے ہم اس کی نصب اور جر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ چونکہ نیا جو ہوگا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. اس کو بیٹر ہے کہ تھوڑا پیچھے کی جو ہم نے لیکچر سیریز آسان قرآنی زبان میں جو ہم نے سیریز کی ہے اس کو فالو کرے، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. آسان قرآن زبان میں جو ہم نے تقریباً بیسک عربی گرامر یا قرآن پاک کا گرامر سارا ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ اس میں تفضیل کا آج کا جو پارٹ تھا، جس میں ہم نے تفضیل بعض کو ایکسپریس کرنے کے لیے افعل پیٹرن استعمال کر کے اس کے ساتھ من جوڑ دیا. تو دو کے بیچ میں ہم نے مقابلہ، یعنی وہ جو صفت اس کو ایکسپریس کیا، چاہے اس کی برتری ہو یا کمتری ہو، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو. تو یہ ہو گیا موٹے موٹے الفاظ میں قرآن پاک کی ایگزامپلس کے ساتھ اس میں تفضیل میں تفصیل بعض. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تفصیل کل دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.